الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربعين ولمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائیو، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے نکاح کی اہمیت اور نکاح کے مقاصد کہ نکاح کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، یہ تفصیل سے آپ کے سامنے بات آئی کہ نکاح کرنے کا مقصد اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل صرف نہیں، نکاح کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا، اور سب سے بڑی چیز گناہوں کی حفاظت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بڑھانے کے لیے، نسل کو بڑھانے کے لیے نکاح کیا جاتا ہے. تو یہ مقصدیں آپ کے سامنے بیان ہوئی. تو میرے بھائیو، سب سے پہلے نکاح کرنے سے پہلے، چاہے مرد نکاح کرے چاہے عورت نکاح کرے، چاہے ماں باپ اپنے بچے کا نکاح کر رہے ہیں، چاہے ماں باپ اپنی بچی کا نکاح کر رہے ہیں، کن باتوں کا لحاظ کرنا چاہیے؟ منگنی تو آگے ہے، لیکن رشتہ ازدواج کا تعلق قائم کرنے سے پہلے کہ کیا کوالٹی دیکھ کر نکاح کے رشتے کو آگے بڑھانا چاہیے، کن کن بنیاد پر رشتہ نکاح کو قبول کر لینا چاہیے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ تفصیل سے بات ہوگی. آج سب سے زیادہ نکاحیں ہمارے معاشرے کے اندر کی جاتی ہیں، اور طلاق کے واقعات روز مرہ بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، آپس کی نااتفاقی روز مرہ بڑھتی ہوئی جا رہی ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ نکاح کرنے سے پہلے بچہ کس عورت سے نکاح کرے، بچی کس مرد سے نکاح کرے، اور ان کے اگر والدین بچے اور بچیوں کا نکاح کروا رہے ہیں تو ایسی صورت میں کن باتوں کا لحاظ کرنا چاہیے، یہ آپ کے سامنے بات تفصیل سے آئی. تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، عموماً پوری دنیا کے اندر 4 کوالٹی کے لوگ ہوں گے، 4 الگ الگ صلاحیت رکھنے والے، 4 کاموں والے لوگ ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں میں سے ایک ایسی چیز اس کے اندر پسند فرمائی جس کو بنیاد بنا کر نکاح کیا جا سکتا ہے.
تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین، 4 قسم کی عورتوں سے عموماً دنیا کے اندر نکاح کیا جاتا ہے، نکاح ہوتے ہیں۔ ولمالہا، مالداری کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ ولحسبہا، خاندان کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے کہ ان کا خاندان کون سا خاندان ہے۔ ولجمالہا، اور خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ ولدینہا، دینداری کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ 4 قسم کی عورتوں میں سے پہلی 3 قسم کی عورتیں 100% میں سے 99%، 90 پر 9% مال کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، خاندان کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، اور خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں۔ آخری جو فیصد ہے وَلِدِينِهَا، دینداری کو رکھ کر نکاح کرنے والے 100% میں سے 1% ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 قسم کی عورتوں میں سے کس عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے زندگی کامیاب ہوگی، اللہ راضی رہیں گے، اللہ کے رسول راضی رہیں گے، دنیا بھی بہترین گزرے گی اور آخرت بھی بہترین گزرے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَاظْفِرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، تیری ناک خاک، تیرا ہاتھ خاک آلود ہو کہ تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیاب ہو جا۔ تو اسی لیے رشتہ دیکھنے سے پہلے، چاہے لڑکے کے لیے رشتہ دیکھا جا رہا ہو، چاہے لڑکی کے لیے رشتہ دیکھا جا رہا ہو، تو یہ 4 باتوں میں سے ایک بات کا ضرور خیال کرنا چاہیے، وہ دین ہے۔ عمومی طور پر آج کل کے حالات کے اعتبار سے سب سے پہلے مالداری کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک کے اندر فرمایا کہ ولی مالہا، مالداری کو دیکھ کر نکاحیں ہوتے ہیں۔ نوشوں والے، آرس والوں کے پاس اس غرض سے آتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جوڑے کے پیسے زیادہ دیں گے، یہ ہمارے لیے جوڑے کے پیسے زیادہ دیں گے، ان کے پاس جائیداد ہیں، ان کے پاس بہت سارے جائیداد موجود ہیں، بہت بڑی پراپرٹی کے لوگ موجود ہیں، ان کے پاس ہمارا رشتہ جائے گا تو یہ رشتہ مالداری میں بدل جائے گا کہ مال کو دیکھ کر رشتہ طے کرنا۔ عمومی طور پر لوگوں کا ذہن یہی ہے کہ کہاں سے کتنا ملتا ہے۔ جو بندہ کوئی نکاح کی دعوت لے کر آئے اور کہے کہ میرا نکاح فلاں تاریخ کو ہے، تو لوگ سب سے پہلے یہ سوال کرتے ہیں کتنا لیا ہے، کتنا لے رہا ہے۔ وہ بے شرم ہو کر کہے گا کہ میں اتنا لے رہا ہوں، میرے لیے یہ چیزیں دلا رہے ہیں، یہ چیزوں کے انتظام وہ لوگ کر رہے ہیں، تو اچھا، بہت اچھا کیا، بہت اچھی جگہ شادی کر رہا ہے، تجھے مال بھر بھر کے دے رہے ہیں۔ ایسے لوگ آ کر تجھے اچھا کام آئیں گے، آئندہ جا کر تیری لائف بن جائے گی۔ مال کی بنیاد پر لائف بنانا ہوتا تو شاید کہ قارون سے بڑھ کر کوئی مالدار آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ مال کی بنیاد پر اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا تو فرعون سے بڑھ کر کوئی بڑا مالدار آج کے زمانے میں موجود نہیں ہے۔ لوگ حریص ہیں، مال کے لالچی ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ مالداری کی وجہ سے ان کی لائف بن جائے گی، مال آ جائے گا تو لائف بالکل بن جائے گی۔ یہ خدا کی قسم، اللہ کے نبی نے اگر مالداری کی بنیاد پر لائف بن جاتی تو صحابہ کو یہی فرماتے کہ میرے صحابہ تم سب کے سب مالدار بن جاؤ، مالدار عورتوں سے نکاح کر لو۔ تو اسی لیے میرے بھائیو، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ہمارے ماحول کو اٹھا کر دیکھیے، جہاں مال زیادہ جوڑے کے پیسے میں دیا جاتا ہو وہ رشتہ زیادہ دن قائم نہیں رہتا، وہ رشتوں کے اندر آپس میں نا اتفاقیاں
جلد آ جائیں گے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو باتیں نکلنے والی ہیں وہ باتیں نکلی ہوئی ہیں، وہ باتیں 100% صحیح ہیں، اور ان باتوں پر یقین کرنے والا ہی کامیاب ہو سکتا ہے. تو لڑکے والے تلاش کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ کہاں رشتہ طے کیا جائے، جہاں زیادہ مال ملنے کی امید ہو وہاں رشتہ طے کیا جا سکتا ہے. لڑکی والے کسی کو اپنی بچی کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں تو سب سے پہلے لڑکے کے اندر یہی دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا کمانے والا ہوتا ہے. کیا یہ بینک کی نوکری کرنے والا ہے، اے سی میں بیٹھ کر ٹھنڈے بیٹھ کر آسانی کے ساتھ کمانے والا ہوتا ہے، یا کوئی ٹیچر ہے، یا کوئی ڈاکٹر ہے، یا کسی کمپنی کے اندر ملازمت کرنے والا ہے، یا کسی گورنمنٹ آفیسر موجود ہے. یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ ساری، چاہے وہ ٹیچر ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے گورنمنٹ کے اندر کام کرنے والا کیوں نہ ہو، چاہے کمپنیوں کے اندر کام کرنے والا کیوں نہ ہو، ان کو رکھ کر اپنی بچی کے رشتے کے لیے آگے بڑھاتے ہیں. اگر یہ کوالٹی کے رشتہ لگ جائے منہ مانگے قیمت دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ٹیچر ہے 10 لاکھ روپے دے دو، ایک گھر اس کے نام پہ کر دو، اور اسی طریقے سے ایک کار اس کے لیے انتظام کر دو، اور وہ جو کہیں گے اتنے 1000 لوگوں کو نکاح میں کھلانا ہے تیار، اتنے تولے سونا دینا ہے تیار، اتنی چیزیں دینا ہے تیار، اتنی قیمت کا سوٹ دینا ہے تیار، اتنی قیمت کے جوتے دینا ہے تیار، اتنی قیمت کی سونے کی براسلیٹ دینا ہے تیار. ساری چیزوں کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور صرف یہ یقین کرتے ہوئے کہ یہ ٹیچر ہے، گورنمنٹ اپلائنس ہے، اور اسی طریقے سے بینک میں نوکری کرنے والا ہے، یہ آسانی کے ساتھ میری بچی کو پال لے گا. خدا کی قسم ہم نے ایسے ٹیچروں کو دیکھا ہے جس کو ٹیچر کی بنیاد پر رشتہ کیا گیا، ٹیچر کی بنیاد پر رشتہ کیا گیا. ہمارے پاس ایک کیس آیا کہ ایک بوڑھا باپ جس کی داڑھی بھی سفید ہو گئی، جس کے بال بھی سفید ہو گئے، اپنی بچی کا رشتہ ایک ایسے ٹیچر سے کیا ہے جو ٹیچر کے گورنمنٹ اسکول میں پڑھانے والا، ایسے ٹیچر سے اس امید پر کیا کہ یہ میرے بچی کو اچھی طرح سے دیکھ لے گا، پالے گا، صحیح طریقہ سے دیکھ لے گا. اس لیے منہ مانگے جہیز کے پیسے، جوڑے کے پیسے، منہ مانگی چیزیں اسے دے دیا. لیکن کچھ سال بچے پیدا ہو گئے، کچھ سال کے بعد اس ٹیچر نے اپنے ہی اسکول کے اندر کوئی ایک ٹیچر کو ٹیمپروری طور پر رکھا تھا، اسی کے ساتھ غلط تعلقات قائم ہوئے، اور اسی ٹیچر کے ساتھ اس نے چھپ کر شادی کر لی. اور جو پہلی بچی جس باپ نے اس بچی کو اس کے ساتھ نکاح کیا تھا، اس کو اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ میری مرضی ہے، میں اور شادی کر سکتا ہوں، اگر یہ بچی آپ کو راضی ہے تو میں آپ کی بچی کو رکھنے کے لیے تیار، لیکن اگر یہ بچی راضی نہیں ہے تو میں آپ کی بچی کو چھوڑنے کے لیے تیار. آج سے تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں، 5 سال ہو گئے ہیں، وہ بچہ وہ بچی جو پہلا نکاح ہوا تھا آج تک نہیں مل پائے. ٹیچر ہی نہیں پالنے والی. تو اسی لیے مال کی بنیاد پر جو نکاح کیا جاتا ہے، مال، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، المال غاد و راحن. مال کیا ہے؟ صبح کو آئے گا تو شام میں چلا جائے گا، شام میں آ گیا تو صبح کو چلا جائے گا. اسی طریقے سے کئی ایسے لوگ ہیں نوکریاں کر رہے ہیں، اپنی بیوی سے پریشان، چھوڑ رہے ہیں، چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ لاکھوں روپیہ دے کر طلاق دلوا چکے ہیں، لاکھوں روپیہ دے کر. اس لیے اپنے بچے کا رشتہ دیکھنا ہے، مال کو دیکھ کر رشتہ مت کرو کہ انہیں کمانے والا ہے، انہیں انجینئر ہے، انہیں فلاں ہے، انہیں فلاں ہے، اسے ماہانہ اتنا سیلری مل رہی ہے. سیلری کی بنیاد پر نکاح کرو گے گھاٹا پاؤ گے، نقصان پاؤ گے. تو اسی لیے
जहां जोड़े के पैसे, जहां माल जायदाद ज्यादा है उसे देखो मत। और दूसरी चीज उमूमन आम तौर पर लोग देखते हैं वली हसबिया, खानदान। एक माल को देखते हैं, इधर वाले भी माल को देखते हैं, उधर वाले भी माल को देखते हैं। इधर वाले भिखारी बनकर माल को देखते हैं, इधर वाले नौशों को कितने पैसे में खरीदना है इसको देखकर यानी रिश्ता तलाश करते हैं। आजकल के ब्रोकरा में आगे नहीं, आजकल ऐसे ब्रोकरा, मल्टी नेशनल ब्रोकरा रिश्ता लगाने में भी, वो हिंदुओं का एक मकौला है, हिंदुओं का, मुसलमानों का नहीं। क्या है? 100 झूठ बोलकर भी शादी कर डाले तो एक बहुत सवाब का काम कर डालेगा। हमारे नबी ने फरमाया, अगर आपके पास तहकीक करने के लिए कोई आए कि मेरे बच्चे का फलां के साथ रिश्ता हो रहा है या मेरी बच्ची का फलां के साथ रिश्ता हो रहा है, अगर आपको मालूम है कि इसके अंदर क्या आयब है, अगर आपको मालूम है कि इसकी आदतें क्या हैं, तो सच सच बता दो, सच सच बता दो। यह हमारी शरीयत है। 100 झूठ बोलकर शादी करवाना यह गैर मुसलमान मजहबों का रिवाज है, लेकिन इस्लाम का रिवाज यह है कि जब कोई आदमी अपना रिश्ता लेकर आए, किसी के बारे में कहे, सच सच बता दो। हमारी मस्जिद में मैं बैठा हुआ था, कोई एक आदमी आया मेरे पास, अरे फलां के साथ हमारा रिश्ता हुआ, क्या बोलते हैं? मैं साफ साफ बता दिया कि इसके साथ रिश्ता मत करो, चले जाओ अब यहां से। वो शुक्रिया कहते हुए, दुआएं देते हुए गया। अगर मैं किसी और को पूछ लेता, वो उसके सारे आयबों को छुपा देता, उसके सारे गंदे कामों को छुपा देता। अगर मेरी बच्ची को वहां दे देता तो मेरी बच्ची की जिंदगी खराब हो जाएगी। तो अब इसी को बुनियाद बनाकर ब्रोकर वाले क्या करते हैं, लेके फिरते हैं। एक रिश्ता लगवा दिया, अब रिश्ते लगवाने में भी आइटम्स कैसा बोले देखे, यहां से 10,000, वहां से 10,000, मामूली इनकी फीस है। जोड़े का पैसा जितना होता उसमें 2%, लाख रुपया दिया बोले तो यहां दे डालना 2,000 रुपए, 10 लाख हुआ बोले तो दे डालना 10,000 रुपए। जैसे जैसे आकर क्या जोड़े का पैसा बनता, वैसा वैसा इनको भी कमीशन की हवस में और ब्रोकरी की हवस में कितने बच्चियों की जिंदगी ये लोग खराब किए हैं, कितने लड़कों की जिंदगी खराब किए हैं। बच्ची दूसरों के साथ ताल्लुकात कायम की हुई रहती है, इन्हें जाकर बोलता बच्ची बड़ी नमाजी भाई, अब्बा बहुत अच्छी बच्ची। इन्हें कितने के साथ ताल्लुकात कायम किया हुआ रहता है, यहां जाकर बोलता है बच्चा बड़ा नेक, मस्जिद को मेहराब को लग गया बोले तो वहां से आता नहीं। क्या तारीफा, अब्बा बाबा बा, जाकर देखो तुम्हें मोहल्ले के अंदर ऐसा बच्चा तुम ना मिलता नहीं जी, पहले दे डालो तुम्हें। कई को 1,000 2,000 5-10 हजार के लिए, अपने पेट के लिए इन 2 बच्चियों की जिंदगी को खराब करने वाले ये ब्रोकर। मेरे भाइयों, इसीलिए कहते हैं कि आप खुद जाकर तलाश कर लो। ये ब्रोकरिज्म के हवाले करोगे तो अपनी बच्चे की जिंदगी बर्बाद होगी, बच्चों की जिंदगी बर्बाद होगी। आजकल तो ऐसे हालात भी आ गए, नए नए ऐप भी अगर मोबाइल के अंदर आ गए, इन्हें सेलेक्ट कर लेना, सको सा 900 होना, सको से 1100 होना, वो भी आ गए आजकल। तो इसलिए हमें चाहिए कि माल की बुनियाद पर जहां निकाहें हो रहे हैं, आज अपने आंखों के सामने देख रहे हैं हम लोग, कितने लोग परेशान हैं। कार है, फायदा क्या है? बंगला है, पूरा एसी का बंगला, फायदा क्या है? सुकून नहीं है। बाहर दुकान को गया, वही टेंशन कि घर को कैसे वापस जाऊं। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए, मैं कैसे घर को जाऊं, मुझे चैन सुकून नहीं है। ये चैन सुकून से पहले, ये सोचने से पहले हमारी बात को सुन लेता, हमारी बात को मान लेता। रिश्ता करने से पहले उन औरतों के पीछे चलने के बजाय उलमा की बात को सुनकर नेक जगह रिश्ता कर लेता, और ये सारे जोड़े घोड़े की रस्मों को छोड़कर सादगी के साथ निकाह कर देता, तो फिर अल्लाह की बरकत तेरे साथ रहेगी, अल्लाह की रहमत तेरे साथ रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला मियां बीवी में ऐसी मोहब्बत को डाल देंगे जो मोहब्बत के मरते तक निकलने वाली नहीं होती। सईद इब्नुल मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े ताबाई हैं। देखिए हमारे बुजुर्गों के वाकयात पढ़ो, जब भी समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें अजमेर को जाती हैं, कई को जाती है अजमेर को, बोले तो खाली वहां ख्वाजा गरीबुन नवाज है। सो ख्वाजा गरीबुन नवाज की कभी जिंदगी पढ़े? अल्लाह वालों से इतनी मोहब्बत है तो उनकी सीरत पढ़ो,
ان کے نکاحیں کیسے میں پڑھو، ان کی زندگیاں پڑھو. ہمارے جیسے لچے نہیں تھے وہ لوگ، ہمارے جیسے بے وفا نہیں تھے وہ لوگ، پاکیزہ لوگ تھے، نبی کے سنت کے عاشق تھے، نبی کی زندگی کے عاشق تھے، ہر کام نبی کے طریقے پر کرتے تھے. اسی لیے اللہ نے دنیا کے اندر بھی ان کو چمکایا اور آخرت کے اندر بھی چمکائیں گے. تو میرے بھائیوں، اسی لیے بزرگوں سے محبت کرنا، بزرگوں سے محبت کرنے کی علامت یہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں. سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تابعی ہیں، صحابہ کی زندگی کو انہوں نے دیکھا ہے. مسجد میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیا کرتے تھے، اور ان کی ایک بیٹی تھی، اور بیٹی بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ بیٹی عالمہ بھی تھی، حافظہ بھی تھی، سنت رسول کی پابند بھی تھی. اس زمانے کے اندر ایک بادشاہ تھا عبد الملک ابن مروان. سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کی یہ صفات سن کر کہ واقعتاً اتنی نیک سیرت بہو مجھے مل جانا، یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات. بادشاہ یہ خواہش کر رہا ہے، بلکہ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے مالدار کوئی مالدار نہیں ہے، معمولی سیدھے سادے آدمی ہیں، اور لیکن حدیث کا درس دینے والے تابعی ہیں، متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. عبد الملک ابن مروان حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام نکاح بھیجا اپنے بیٹے کے لیے کہ حضرت، ہم نے آپ کی بیٹی کے بارے میں سنا ہے کہ آپ کی بیٹی بڑی نیک خاتون ہے، نیک سیرت خاتون ہے، میں اپنے شہزادے کے لیے پیغام نکاح بھیج رہا ہوں. انہیں سمجھا تھا شاید شہزادہ بولے تو کون ہے تو اٹھا کو ڈال دیں گے. تو سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ رشتہ آیا تو حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نہیں دیتا اپنی بیٹی کو. ہے کوئی آدمی پائلٹ ہے، پائلٹ کا نکاح کسی کا رشتہ آ جائے، پائلٹ پہلے دے ڈالو. ڈاکٹر بولے تو اور زیادہ اچھا کمانے والا، پہلے دے ڈالو. یہاں شہزادہ، بادشاہ کا بیٹا، پی ایم کا بیٹے کا رشتہ کہاں آ رہا ہے؟ ایک عالم دین، لیکن اپنی بیٹی کو انہوں نے ہیرا بنا کے رکھا تھا. اسی لیے اپنی بیٹیوں کو ہیرے بناؤ. لوگ چاہیں گے کہ رشتہ کر لیں، پیسوں کے بغیر رشتہ کر لیں گے، سادگی سے نکاح کر لیں گے. بیٹیوں کو اگر ادب نہیں سکھائیں گے، بیٹیوں کو نیک خاتون نہیں بنائیں گے، نیک نہیں بنائیں گے، پھر کوئی ہر ایک بھی آنا مشکل ہے. پھر پیسے دے کر بلانا پڑتا، ہماری بچی ہے آ کر لے کو جاؤ، ہمیں اتنا جوڑے کا پیسہ دیتی. اس لیے بچیوں کو بنائیں گے، رشتے خود بخود آئیں گے. بچیوں کو تیار کیسا؟ بچیوں کو آوارگی کی طرح نہیں، بلکہ نیک بناؤ، اچھی سیرت کے عورتیں، لڑکیاں بناؤ، بچیاں بناؤ، تو تب ہر ایک آدمی اپنی بچی سے رشتہ کرنے کے لیے آگے آئے گا. حضرت نے صاف انکار کر دیا کہ میری بیٹی اس لائق نہیں کہ شہزادے سے اس کا نکاح ہو جائے، میں نہیں دیتا. تو اب اسے بہت غصہ آیا، یہ کیسا مغرور آدمی ہے کہ شہزادے کے لیے رشتہ ریجیکٹ کر دیا. تو اب دھمکی بھی دیا، تم نہ دیکھتا ہوں جی بعد میں میرا رشتہ تمہیں ریجیکٹ کر دیا کیا؟ تو حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ نے اس کی کچھ پرواہ نہیں کیے. تو اسی وقت مجلس میں دیکھا ان کے درس میں بہت سارے لوگ آ کے پڑھتے تھے، حدیث کا علم حاصل کرتے تھے. تو ان کا ایک خادم تھا جن کا نام ہے ابو وداع رحمۃ اللہ علیہ. روزانہ ان کے درس میں آ کے بیٹھتے تھے. کچھ دن کے بعد آئے تو چہرے کے اندر ایک طرح کی غمگین آثار تھے. تو حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ بیٹا کہاں چلے گئے تھے، کیوں نہیں آئے اتنے دن؟ انہوں نے کہا کہ حضرت میری بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے میں تجہیز و تکفین میں مشغول تھا، اس لیے کلاس کو اٹینڈ نہیں کر سکا. بیوی کا انتقال ہوا ہے، اپنے استاد کو معلوم نہیں. تو حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر مجھے اطلاع کر دیتے تو میں بھی آپ کی مدد کر دیتا، آپ کی تجہیز و تکفین میں ساتھ دے دیتا. تو پھر حضرت نے درس دیا، حدیث کا درس دیا.
درس دینے کے بعد جب بچے سب اٹھ کر جانے لگے تو اس اپنے شاگرد کو بٹھا کر پوچھا کہ بیٹا دوسری شادی کا کوئی انتظام ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت نہیں ہوا ہے، اب میں مجھ جیسا غریب آدمی کو کون دے گا، کون لڑکی دے گا؟ تو حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جا، میں اپنی بیٹی کو تیرے لیے دینے کے لیے تیار ہوں، میں اپنی بیٹی کو تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں بادشاہ شہزادے کا رشتہ ریجیکٹ کر دیا۔ ان کی آنکھوں میں شہزادہ کتنا پیسہ ہوگا اس کے پاس، کتنی پراپرٹی ہوگی اس کے پاس؟ تو میرے بھائیوں یہی دیکھا جاتا ہے کہ انسان کیسا ہے، اچھے اخلاق کا ہے، اچھی عادت کا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں گے تو جانے والی بچی سکون سے رہے گی۔ پیسہ دیکھیں گے، یہ بھی پیسہ والا وہ بھی پیسہ والا، انہیں بھی پیسے دیکھا انہیں بھی پیسے دیکھا۔ پیسہ جہاں رہے گا، پیسے کی بنیاد پر جہاں نکاحیں ہو رہے ہیں وہ نکاح بے برکت والا ہو جائے گا۔ اس نکاحوں کے اندر مصیبتوں کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا۔ اسی مجلس کے اندر حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کا نکاح پڑھوا دیا۔ اسی مجلس کے اندر عورتوں کو جا کو مشورہ کر کو ایسا نکاح ہے، کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں دیکھیں ان لوگوں کا طریقہ کیا تھا اس زمانے کے اندر۔ نکاح کو انہوں نے اتنا آسان بنایا تھا، نہ کوئی منگنی کی، نہ کوئی اس کے اوپر کارڈ بانٹا گیا، نہ کوئی اس کے اوپر اتنے سارے پکاتیوں کو جمع کر کے کوئی شادی محل بک کروا کے اتنا سارا پیسہ، اتنی ساری، کچھ بھی نہیں۔ اسی مجلس کے اندر اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور اپنی بیٹی سے جا کر کہہ دیا کہ بیٹا فلاں کے ساتھ میں نے آپ کا نکاح کر دیا۔ بیٹی خوش ہو گئی، باپ میرا حق میں صحیح فیصلہ کرے گا، اس لیے کہ میرا باپ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ نکاح ہو گیا، چلے گئے۔ ابو وداع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دن میں روزے سے تھا، میں گھر گیا، میں پریشان تھا کہ میں اپنی بیوی کو رخصتی کر کے کیسے لاؤں۔ گھر کے اندر دیکھا تو صرف آدھی روٹی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ مغرب کی نماز پڑھا، گھر کے اندر گیا اور روزہ افطار کیا میں نے، اور روٹی کا ٹکڑا لے کر کھا رہا تھا۔ اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کی کٹانے کی آواز آئی، دروازہ کھولا، میں نے پوچھا کون؟ کہا کہ سعید۔ میں نے سوچا کہ حضرت سعید ابن المسیب تو مسجد اور گھر کے علاوہ کہیں نہیں جاتے، یہاں کیوں آتے ہوں گے؟ کون سعید کر کے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے استاد ہیں سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پیچھے ان کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے۔ تو چنانچہ میں فوراً حضرت کو اندر آنے کو کہا اور کہا کہ حضرت اگر مجھے بلا لیتے میں خود آ جاتا، آپ کیوں آئے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ تیری بیوی کو ساتھ لایا ہو، تیرا نکاح ہو چکا ہے، یہ تیری بیوی بن چکی ہے۔ تو حضرت اپنی بیٹی کو اندر بھیج کر فوراً دروازہ بند کر دیا، اور وہ بچی اتنی شرمیلی تھی کہ جیسے اپنے گھر کے اندر داخل ہوئی شرم کے مارے نیچے گر گئی۔ میں اپنی ماں کو اطلاع دیا کہ میرا نکاح ہو چکا ہے، ماں کو اطلاع دیا کہ میرا نکاح ہو چکا ہے، سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی سے ہوا ہے۔ تو ماں نے اندر بہو کو لایا اور اسے احترام کے ساتھ رکھا، اور ماں بھی ناراض نہیں کہ بیٹا مجھے بولنا چاہیے تھا کہ نہیں تھا، اس لیے کہ زمانہ تابعین کا زمانہ تھا، نیک زمانہ تھا، اچھا زمانہ تھا۔ ہر گھر کے اندر قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والے موجود تھے، اور دینداری کو بنیاد بنا کر نکاحیں ہوتے تھے، مال کی بنیاد پر نکاحیں نہیں ہوتے تھے۔ تو میں گھر کے چھت پر چڑھ گیا اور میں اسی وقت اپنے محلے کے اندر اعلان کیا کہ میرے محلے والوں، میرا نکاح ہو چکا ہے سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی سے۔ اتنی سادی شادیاں صحابہ کر کے دکھلائے، اتنی سادی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھلائے، تبھی تو یہ کر رہا ہے۔
تو میرے بھائیوں، اب یہاں اس واقعے سے کیا پتا چلتا ہے کہ انہوں نے اپنا داماد جو چنا ہے اپنے شاگرد کو چنا ہے. یہ نہیں دیکھا کہ اس کے پاس گھر ہے کہ نہیں ہے، یہ کتنا کما رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھا. یہ دیکھا کہ یہ اللہ سے کتنا زیادہ ڈرنے والا ہے. جب اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو وہ میری بچی کو آسانی سے پال لے گا. جب اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، آپ کتنا بھی زیادہ لکھ پتی کو اپنی بچی کو دے دو، یہ ایک دن اپنی اصلیت دکھائے گا، وہ ضرور دکھلائے گا. تو اسی لیے حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بچی کا رشتہ ایسے آدمی سے کیا جو آدمی کیا اللہ سے ڈرنے والا، جس کے دل کے اندر حفظ قرآن تھا، جس کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم تھا. اس کو دیکھ کر اپنی بیٹی کا رشتے کو انہوں نے طے کر دیا اور لوگوں کو یہ نمونہ بنا دیا کہ شہزادے کا رشتہ بھی آ جائے، ان کی نگاہ میں شہزادے سے بڑھ کر ان کے شاگرد کی زیادہ اہمیت تھی. تو میرے بھائیوں، کب ختم کریں گے ہم لوگ جوڑے کے گھوڑے کے یہ لین دین کو؟ کب ختم کریں گے؟ کوئی تیاری نہیں ہے نا ختم کرنے کے لیے. نئے گھر میں بیکا سنتے نہیں. کب تک غلام بن کے رہیں گے ہم لوگ؟ کب تک غلام بن کے رہیں گے؟ کیوں ہمارے معاشرے سے یہ ختم نہیں کیا جا رہا ہے؟ ایک ایسا نکاح ہمارے دیول گلی کے اندر یا ہمارے اسرما کالنی کے اندر ایک نکاح بطور نمونہ کے پیش کر دو کہ یہ آدمی نے ایسا نکاح کیا ہے جیسے صحابہ نے کیا تھا. لاکھوں روپے لٹانے کے لیے تیار، صرف ویڈیوگرافی کے لیے 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے، 1.5-2 لاکھ روپے کے اندر 4 غریب بچیوں کی شادی ہو جائے. پھر کیا اچھی بات بھائی، خرچہ کرو، کتنا خرچہ کرتے ہی کرو. زندگی میں ایک مرتبہ شادی بول بول کو خرچہ کر رہے ہیں، لیکن خرچ کرنے کے بعد نتیجہ تو نکلنا نا. آپ جس سے بھی پوچھو، کیا بھائی جو جوڑے کا پیسہ دیا ہے، جو لیا ہے، کیا سکون سے ہیں ایسے لوگ؟ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مالداری کی بنیاد پر نکاح ہوتا ہے. وَلِحَسَبِهَا، خاندان کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں لوگ. کون سا خاندان ہے؟ آج کل کے خاندان کے اعتبار سے یہی کہا جاتا ہے سیداں کو اور پٹھاناں کو جمتا نہیں. انہوں دیکھ ڈال کے آگے پہلے شیخاں کو پٹھاناں کو جمتا نہیں. شیخاں کر لینا کہتے، پٹھانا کر لینا، سیداں کر لینا. کون بولے جی؟ بولے تو ہمیں پورا معلوم کر لے، پورے جاتی وہ چور باباؤں کے پاس، عاملوں کے پاس، جن کو ان کی زندگی کا علم نہیں ہے، جا کو ایسا ہمیں سیدہ میں دیکھے ہیں، پٹھانا کی بچی کو سیدہ میں کر لے جا کی ہمارے سے کو پوچھتے سو کیا ہمیں اللہ کی تقدیر کی کتاب کو دیکھو آگے ان کو جمتا نہیں کروا؟ کیا اللہ ایسا بولے ہیں؟ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں کہ خاندان میں آ کر کیا یہ چیزیں دیکھو کرو، اس کو جمتا نہیں کرو؟ جیسے غیر مسلمہ جا کے وہ جا کو دکھاتی، دیکھو سیم ہمارا آدمی ویسا کرتے. انہوں جا کو پوجاریوں کے پاس دکھاتے ہیں، انہوں چور عاملوں کے پاس جا کو دکھاتے ہیں. اتنا فرق ہے. سو انہوں پوجاریوں کے پاس جا کو یہ دیکھو ذرا جمتا کی نہیں کیا ایسا، انہوں اگر چور عاملوں کے پاس جمتا کی نہیں کی دیکھو. نہیں جی، کب جتنے نکاح ہوئے ہیں دیکھو سیداں کو پھٹانا کو جمتا نہیں جی، توڑ ڈالو، نہیں اس کا رشتہ چھوڑ ڈالو، کئی کو تمہیں ایسے دیکھتے. اب انہیں سن لے کو آیا سے جب بیکاں کو بول ڈالا، بیکاں پہلے جا کر عقیدے میں کمزور، انہوں نکو ہرگز نکو، توڑ ڈالو، یہ رشتہ نکو ہم نہ. میرے بھائیوں، تمہیں ہمیں سب ایک ہی چھے یاد رکھ لو. کون بھی کوئی خاندان والا یہ خاندان والا بہتر ہے، یہ خاندان والا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حجرات کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ اے لوگو، ہم نے تمہارے درمیان مرد کو بنایا، عورت کو بنایا، اور قبیلے خاندانے بنائے۔ خاندان بھی اللہ نے بنایا ہے، قبیلے خاندانے کیوں؟ رشتے ریجیکٹ کرنے کے واسطے کہ وہ خاندان سے رشتہ نہیں ہوتا، یہ جمتا نہیں، وہ جمتا، اس کے واسطے لِتَعَارَفُوا، آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ کی نگاہ میں خاندان نہیں بہتر، اللہ کی نگاہ میں انہیں گورا آدمی ہے، انہیں کالا آدمی ہے، انہیں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے، انہیں فلاں خاندان سے تعلق، یہ نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہ میں وہ زیادہ معزز آدمی ہے جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کیسے ہے؟ ایک دم کالا کلوٹے، ہوٹ موٹے موٹے، حبشہ کے رہنے والے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلال کے چلنے کی آواز میں جنت میں سنا ہوں۔ بلال کے چلنے کی آواز، خاندان کا اعتبار ہوتا تو شاید بلال حبشی کا کون سا خاندان ہوتا۔ تو آج کے آدمی آگے مسلمان، انہوں پکے مسلمان، پیچھے کے آدمی کون بھی نہیں، یہ خاندان کو جمتا نہیں، وہ خاندان کو جمتا نہیں، یہ خاندان کو جمتا نہیں، ایسے میں مر گئے ہم لوگ۔ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ بھائی جس سے نکاح کیا جا رہا ہے وہ بچہ نیک ہے کہ دیندار ہے کہ نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے کہ نہیں ہے، یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ یہ دیکھا جا رہا ہے خاندان دیکھو، مالداری کو دیکھو، خاندان کو دیکھو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اگر آپ کو کوئی بچی پسند آ جائے، اس کے اخلاق آپ کو پسند ہو، اس کی دینداری آپ کو پسند ہو، یا کوئی بچہ پسند آ جائے، اس کے اخلاق آپ کو پسند ہو اور اس کی دینداری آپ کو پسند ہو، فوراً نکاح کر ڈالو، رشتے کو آگے بڑھا ڈالو۔ یہ چور لوگوں کے پاس جا کر یہ جمتا کی نہیں کہ دیکھو اس کا ستارہ کہتے ہیں، کہاں سے آگا ستارہ؟ اوپر رہتا سو آسمان پر ستارہ، انہوں کہاں کون سے ستارے لے کے آ گئے سنو؟ کو ستارہ جمتا کی نہیں، دیکھو یہ جمتا نہ، یہ ستارہ اس کے ایک بول کی وجہ سے بیچارے دونوں آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو کو یعنی خریب ہوتے رہتی، اور بعض لوگوں نہیں ابھی ویٹنگ لسٹ میں رکھے ان کو، ابھی کیا بھی بولے نہیں، ذرا چار جنوں کے پاس پوچھ کو، حضرتاں کے پاس پوچھ کو، انہوں وہ کے بول ڈالے تو ہمیں جا کو وہ کے بولا دی۔ اب انہوں آتی کو دیکھو ذرا ستارہ جمتا کی نہیں جمتا کی۔ میرے بھائی یہ چور لوگوں کے پاس جا کر پوچھو، جتنے لوگوں کا آپ ستارہ جمع کر دیے ہیں، کتنے ہمارے معاشرے کے اندر طلاقیں ہوئے ہیں، کئی کو ٹوٹ گئے۔ ستارہ کیوں جمانی؟ انہوں گئی رہتے آلریڈی ستارہ جمانے کے واسطے، وہاں ستارہ شادی ہونے کے بعد انہوں جم جاتا کر کو بول ڈالے بھی رہتی، انہوں بول ڈالے ہاں جم جاتا جا کر ڈالو، ایسا انہوں کر ڈالے، وہ جمع نہیں رہتا وہاں۔ جس کے بارے میں جمتا نہیں کر وہ بولے نا، انہوں نکاح کر لے کو اچھے ہی۔ آج میرے بھائیوں اسی لیے کہتے ہیں تقدیر کی کتاب اللہ نے لکھی ہے، اللہ کو علم ہے کہ کون سا رشتہ جمتا ہے، کون سا رشتہ ٹوٹتا ہے، رشتہ کس بنیاد پر ٹوٹتا ہے۔ رشتہ شادیاں کر کے ستارہ جمع نہیں کر کو ٹوٹتا نہیں، یاد رکھ لو۔ رشتے جو ٹوٹتے ہیں نا، یہ ستارہ جمع نہیں، فلاں مہینے میں شادیاں ہوئی کر کو ٹوٹتا نہیں، رشتہ ٹوٹتا ہے گناہوں کی نحوست سے۔ بیوی کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا تو رشتہ ٹوٹے گا، سوچے۔ گھر کے اندر دینداری کا ماحول قائم کرو بولے تو جہنم بنا کے رکھ دیا گھر کو، ناچ گانوں کا گھر بنا کے رکھ دیا، تھیٹر بنا کے رکھ دیا۔ ایسے رشتے ٹوٹنے والے، ایسے میاں بیوی میں دراڑیں آنے والے، بیوی کو خوش کرنے کے لیے سالگرہ جو منایا جاتا ہے، اینیورسری، ٹی وی لے کر گفٹ دیا، موبائل لے کر گفٹ دیا، اسی موبائل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رشتے کو بھی توڑا دیں گے۔ بیوی کو خوش کرنے کے لیے اتنی بڑی سوپ کیا کر کیا ہے، موبائل لا کو دیا، انہیں جیسے ہی موبائل لا کو دیا، انہیں گیا کام سے، انہیں باہر جاتے ہی انہیں دوسروں سے تعلقات قائم۔
کیا بولے تو بیوی کو خوش کرنا. انہیں کام تو بھی گیا, انہیں اندر جا کر کیا کیا فلمیں دیکھتی ہے, کیا کیا دیکھتی ہے, کسے معلوم. تو میرے بھائیوں, گناہ ایسی چیز ہے, رشتہ نہیں, گھر کو اجاڑ دیتی ہے گناہ, گھریں ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے ستاروں کو دیکھو نہ کو کہ فلاں کا ستارہ جمع نہیں, فلاں کا یہ ایسا نہیں ہوا. ستارے جڑ جانے کے بعد بھی ٹوٹ جاتے ہیں, یاد رکھ لو. انسانوں کے اندر نہ کوئی ستارہ ہے نہ کچھ ہے, بلکہ انسان یہ دیکھنا چاہیے ہمارے نبی کی بات کو فالو کرو. ہمارے نبی بولے دینداری کو دیکھو, مال کو دیکھو نہ کو, خاندانوں کو دیکھو نہ کو. تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا ولی جمالہا, خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے. خوبصورتی دیکھتے, ہینڈسم رہنا, بچہ بھی نیٹ شیو کر کو رکھا ہے, بولے تو ہاں ایسا بچہ رہا ہے تو بڑا اچھا ہے بھی بچہ, کتنا ہینڈسم ہے. یعنی انہوں بھی عورت, انہوں بھی عورت, انہوں بھی کلین شو رہتا. بچے کو دیکھتے سو انہوں بھی کلین شو, اسے بولتے بڑا اچھا ہے بچہ, نعوذ باللہ من ذالک, اسے بولتے اچھا بچہ. ہمارے 15-20 سال پہلے بھی پوچھتے تھے لڑکی والے کہ بچہ نمازی ہے کیا بھائی, کرو ہاں نمازی, اچھی بات بھائی, ہمارے بچے کو دے دے. یہ پوچھتے تھے. آج کے زمانے میں یہ پوچھا نہیں جا رہا ہے. بچہ دیکھا ہے, ان گن کر لے کو ذرا اسٹائل سے, فیس بک میں اچھا فوکس دیکھا ہے, بولا تو بہت زبردست ہینڈسم ہے بچہ, ہیرو ہی سر کا ہے جی بچہ. وہ ہیرو بچہ تمہارے ڈاکہ ڈالنے والا ہے. ویسے بچے کو تلاش کرے تو آگے جانے کے بعد خالی اس کی خوبصورتی کو دیکھا گیا. اور دوسری چیز, جہاں رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, بچی کیا خوبصورت ہے جی, وہ بچی ہے تو بس ہم نہ کیا دیے نہیں تو بھی جانے نہیں. اب تو کیا دینے کا آسو پورا, بچی خوبصورت بھی رہنا, خاندان والی بھی رونا, پیسہ بھی اچھا ملنا. جب بیچ کر لے کو جاتے سوب ہونا, ان کو خوبصورتی بھی ہونا, خاندان بھی اچھا ہونا, مال بھی اچھا ہونا. کیا نہیں ہونا بولے تو بچی تسبیح پکڑ لے کر اللہ اللہ بولتی والی نہیں ہونا, نماز پڑھنے والی نہیں ہونا, گھر کے اندر قرآن پڑھنے والی بچی نہیں ہونا, کبھی کسی نامحرم مرد کو اپنا چہرہ دکھا کر بچانے والی نہیں رہنا, بلکہ اپنا فیشن شادی محلوں میں دکھانے والی, اپنا خوبصورت دوسروں کو دکھانے والی, اور بازاروں میں آسانی کے ساتھ گھومنے والی, کام تو بھی پارکوں کو بلا لے کے تو آرام سے آنے والی, ایسی بچی ہونا ہمارے لیے نکاح کے اندر. اور اب بھی لوگ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں, ہمارا بچہ نوکری کرتا ہے, اس وقت سے پڑھی لکھی بچی ہونا, کوسی ہو تو کوسی تو ایک ڈگری ہونا سوچ, بچی کو کل لے کے جانا بولے تو کوسی تو ایک ڈگری ہونا سوچ. تو میرے بھائیوں, یہ حالات مسلمانوں کے چل رہے. کون سے مسلمان؟ جو اپنے نبی کا کلمہ پڑھ چکے ہیں. ایسے رشتے ہو رہے. میرے نبی پر قربان جاؤں, ولی دینہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دینداری کی بنیاد بنا کر نکاحیں جو کر رہے ہیں 1% ہے پوری دنیا کے اندر. 1%, 99% یہ 3 کو رکھ کر شادیاں ہو رہے ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے 3 کو ریجیکٹ کر دیا. 3 کو بنیاد بنا کر شادیاں کرنے والے کامیاب نہیں ہیں. دینداری کو بنیاد پر نکاح کرنے والے کامیاب ہیں. فاظفر بذات الدین تربت یداک. دیندار مرد سے نکاح کر لو, دیندار عورت سے نکاح کر لو, تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی. بتاؤ میرے نوجوانوں, جن کے اب تک نکاح نہیں ہوئے ہیں, کیا آپ نکاح کس بنیاد پر کریں گے؟ مال کی بنیاد پر نکاح کریں گے, خاندان کی بنیاد پر نکاح کریں گے, یا خوبصورتی کی بنیاد پر نکاح کریں گے, یا دینداری کی بنیاد پر نکاح کریں گے؟ اگر کامیاب ہونا ہے, زندگی میں سکون ہونا ہے, 3 باتوں کو ریجیکٹ کر دو. دینداری کو مضبوط کر لو, اپنے آپ کو بھی دیندار بنا لو, آنے والی بھی دیندار رہے گی. اپنے آپ کو بھی نیک بنا لو, آنے والی بھی دیندار رہے گی. اور رشتہ بھی ایسے جگہ تلاش کرو جہاں پر نہیں دے سکتے ہو, بلکہ ان کے پاس رہنے کے باوجود بھی اپنی بچی کو دین کا علم سکھا کے رکھے ہو, اور وہ جوڑے کے پیسے کو نہ دیتے ہو. ایسے جگہ جا کر نکاح کرو, تب نکاحوں کے اندر برکت آئے گی. جب زندگیاں سکون سے چلیں گی,
تو اسی لیے سکون کی تلاش کر رہے ہو، نکاح کرنے سے پہلے سوچ لو، ہمارے نبی کی بات کو سوچ لو، دینداری کو فوکس کرو. انہیں دیتے ہرگز جو کوئی آج کل آرس والے بھی بڑے غلیظہ بن گئے، صاف بول رہا ہوں، کون تو بھی بچہ بیچارہ دیندار بچہ ہے، رشتہ پسند آ گیا، تمہیں کیا بھی دیونوں کو میں فری میں کر لے کو جا، تم بولا تو کیا کی آئے بھائی سرکا ہے اس کا نے. اتنے شیطان ہے نا یہ لوگ. ایسے لوگوں کو ایسا آدمی ملنا، اوپر نیچے جوتے مار کر رکھنا ان کو. فری میں کر لے کو جاتا ہے آدمی، کوئی رشتہ آیا بولا تو اس کے اندر کیا کیا آئے بھائی سرکا، کیا بھی پوچھتا ہے نا انہیں، نہ کچھ بولتا نا انہیں، ہمیں کرتی بولے تو نہ کچھ بولتا نا انہیں، کیا کی ہے سرکا چاہے. تو ایسے لوگوں کے لیے جوتے مارنے والے لوگ ملے تو برابر ہوتا ہے ان کو. تو بہرحال میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں چاہیے رشتہ کرنے سے پہلے بچہ ہو یا بچی دیکھنا چاہیے کہ اس کے اخلاق کیا ہیں، اس کی عادتیں کیا ہیں، بچہ دیندار ہے کہ نہیں ہے، بچی دیندار ہے کہ نہیں ہے. اگر دیندار ہے، رشتہ ایسا ہے، بچی دیندار ہے تو فوراً سے قبول کرو، ریجیکٹ مت کرو. رشتے کو دینداری کی بنیاد پر قبول کرنے والا سکون سے زندگی گزارے گا. اسی لیے جن کے نکاحیں نہیں ہوئے ہیں اور جو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی نکاحیں کرنا چاہ رہے ہیں، مال کو دیکھو نہ کو میرے بھائیوں، خاندانوں کو دیکھو نہ کو، خوبصورتیوں کو دیکھو نہ کو، دیکھو اللہ کے دین کو دیکھو. دین جس کے گھر کے اندر ہوگا، جو گھر کے اندر یعنی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم ہوگی، وہ گھر بڑا سکون سے رہے گا. ایسے جگہ اپنے بچے اور بچیوں کو دے دو. رزق کا مالک اللہ ہے، رزق اللہ سب کو دیتے ہیں، اور موت سے پہلے اپنا رزق ختم کر کے ہی وہ آدمی مرے گا. اس لیے مال کو رکھ کر نکاح مت کیا کرو. انشاءاللہ اس کے بعد یعنی اس رشتہ ہونے کے بعد منگنیاں جو کیا جاتا ہے، حالانکہ اس جمعہ میں آپ کے سامنے وہی کرنا چاہیے تھا، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ رشتہ کس سے کیا جائے. اس لیے آپ کے سامنے تفصیل سے بات آئی کہ دیندار عورتوں سے، دیندار بچوں سے نکاح کر کے اپنی زندگی کو کامیابی بنا لو اور اپنے گھروں کو سکون سے سجا لو، تو انشاءاللہ گھرانہ سکون رہے گا، ماں باپ سکون رہے گی. اگلے جمعہ آپ کے سامنے یعنی رشتہ ہونے کے بعد جو منگنیوں کی حالت ہے وہ آپ کے سامنے تفصیل سے بات ہوگی. شریعت کے اندر منگنی کی کیا حیثیت ہے، منگنی کس طریقے سے کیا جانا چاہیے، کیا اس کے اندر آج کے ماحول کے اعتبار سے لوگوں نے کیا کیا بنا لیے. اگلا جمعہ آپ کے سامنے تفصیل سے بات ہوگی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.